خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے ادارہ رہبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ کل بھی یہ عرض کیا گیا تھا کہ صحابہ و تابعین اور صالحین کے واقعات انسان کی رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں، اسی لیے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں اور بزرگوں اور خاص طریقے پر صحابہ اور تابعین، اولیاء اور بزرگان دین کے ایسے واقعات پیش کریں جن کے ذریعے ہمیں رہبری اور رہنمائی حاصل ہو اور ہم ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کر سکیں۔ آج کی اس نشست میں اسلامی تاریخ کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے چند واقعات بیان کیے جائیں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو امتیازی شان اور مقام عطا فرمایا، ان میں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنی امتیازی صفات اور خصوصیات کی بنیاد پر بالاتفاق انبیاء اور مرسلین کے بعد امت میں سب سے افضل انسان ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ جن کی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بے مثال خدمات ہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کے نتیجے میں اسلام قبول کیا۔ احادیث میں یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں کے سلسلے میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ چنانچہ یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ اسی لیے امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کی پوری جماعت مرید ہے،
صرف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت وہ ہے کہ جو مراد ہے. تمام صحابہ مرید ہیں، عمر ابن خطاب اکیلے مراد ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام کی دعا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگا، اور پھر اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو بڑی قوت عطا فرمائی، بڑی طاقت عطا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبول اسلام اور ان کے زمانہ خلافت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ان اسلام عمر کان فتحا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے فتح کا سبب ہوا. وَإِنَّ ہجرتہ، اور ان کی ہجرت کانت نصرا، مسلمانوں کے لیے مدد کا ذریعہ ہوئی. وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمَةً، اور ان کی امارت یعنی ان کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اسلام قبول کرنے کے لیے وہ تشریف لائے اور حضور کے دست مبارک پر اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام سے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کہا. موجود صحابہ نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس سے دور دور تک آواز پہنچی. پھر اسی وقت آسمانوں سے حضرت جبریل علیہ السلام اتر کر آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ عمر کے اسلام لانے کی خوشی آسمان والوں نے بھی منائی ہے. یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے فرشتوں کی جماعت، نورانی مخلوق میں بھی خوشیوں کی لہر دوڑ گئی. ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں. ابن ماجہ شریف کی حدیث میں یہ بات ارشاد ہوئی کہ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت جس سے مصافحہ کرے گا وہ عمر ابن خطاب ہوں گے، جن پر سلامتی نازل کرے گا وہ عمر ابن خطاب ہوں گے، اور سب سے پہلا شخص جس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا وہ عمر ابن خطاب ہوں گے. اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. قرآن پاک میں اور احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف اعضاء کی نسبت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، یہ اللہ تعالیٰ مصافحہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا، جیسا کہ ابھی اس حدیث میں آیا ہے. یہ سب ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے، العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. یہ عیب ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے بری ہے، منزہ ہے اور پاک ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت دی گئی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے آنے کی اجازت چاہی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، آنے کی اجازت دے دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ افتح لہو وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، دروازہ کھول دو، اجازت دو اور جنت کی بشارت دو، آنے والے کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ دروازہ کھولا گیا، آنے والے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایسا قدسی وجود ہے کہ جس کو کائنات میں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، بتایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں کئی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ حق بات ان کی زبان پر جاری کر دی گئی۔ ایک حدیث میں بیان ہوا کہ وہ محدث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر الہام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل پر باتوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے کی امتوں میں، پہلے کی قوموں میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن سے گفتگو کی جاتی تھی، جن پر باتوں کو کھولا جاتا تھا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، کہ ان سے بات چیت کی جاتی تھی بغیر اس کے کہ وہ انبیاء ہوں، یعنی وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام پر تو اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، لیکن اللہ کے کچھ ایسے نیک، مخلص، صالح، متقی بندے ہوتے ہیں کہ جن کے دل پر اللہ تعالیٰ باتوں کو کھول دیتا ہے، اللہ ان پر پیغام بھیجتا ہے۔ وہ وحی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں، لیکن ان کی صالحیت، ان کے تقوی، ان کے اللہ سے قریب ہونے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے انہیں یہ خاص صفت عطا کی جاتی ہے۔ ان کو محدث کہا جاتا ہے، ملہم کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر الہام ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں محدث عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ الحق ينطق على لسان عمر، یہ بھی ارشاد ہوا حق بات عمر کے زبان پر جاری ہوتی ہے، جس طرف عمر جاتے ہیں حق اس طرف مڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ایسی ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ کوئی بات زمین پر کہی، فرش پر کہی، اور اللہ تعالیٰ نے عرش سے اس کی تائید نازل فرمائی۔ اللہ کی طرف سے قرآن اتارا گیا، زمین پر عمر کچھ کہہ رہے ہیں اور آسمان سے جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں۔ خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، تین باتیں ایسی ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار کی ان میں موافقت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری تائید اتاری گئی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے رسول کتنا بہتر ہوتا اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے۔ اللہ کی طرف سے آیت اتاری گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے رسول کتنا مناسب ہوتا اگر آپ ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو پردے کا حکم دیتے کہ جب وہ گھر سے نکلیں اپنے چہروں کو ڈھانک کر نکلیں۔ یہ آیت حجاب کے اترنے سے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے ادھر یہ بات کہی، ادھر اللہ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آیت حجاب اتاری گئی، پردے کا حکم دیا گیا امہات المومنین کو بھی اور عام مسلمان عورتوں کو بھی، اور کہہ دیا گیا کہ گھروں میں رہو، کھلے عام نہ پھرو، اپنے آپ کو پردے کی حدود میں رکھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔
اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو اور جاہلیت کی طرح کھلے عام نہ نکل جاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو۔ پردہ مسلمان عورتوں پر فرض کر دیا گیا ہے، بے حجاب نکلنا منع کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا کہ المرأۃ عورت، کہ خاتون پردے کی چیز ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ان باتوں کو سن رہی ہیں وہ اس کو سمجھیں کہ ان کے لیے حدود میں رہنا، پابندی میں رہنا، اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے بچائے رکھنا، حیا اور شرم کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها وإن ریحها لتوجد من کذا وکذا او کما قال علیہ الصلاة والسلام، کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں مگر برہنہ جسم ہے، یعنی چست اور باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایسا لباس استعمال کر رہی ہیں کہ جس سے جسم جھلکا پڑتا ہے۔ ایسی عورتیں جو خود فتنے میں مبتلا ہو رہی ہیں، دوسروں کو فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کے مانند اٹھے ہوئے ہیں، یعنی فیشن کے راستے پر وہ چلتی ہیں۔ سزا بیان کی گئی کہ غلط راستوں پر، بے حیائی بے شرمی کے راستوں پر، فیشن کے راستے پر اور بے پردگی کے راستے پر چلنے والی ان عورتوں کا انجام یہ ہوگا کہ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، یعنی جنت سے بہت دور ڈال دی جائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے، اتنی دور وہ جنت سے کر دی جائیں گی۔ اس سے اندازہ کیا جائے کہ یہ کیسا سخت گناہ ہے، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، فتنوں میں مبتلا ہونا کتنی سنگین غلطی ہے اور اس پر کیسی سخت سزا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کے سلسلے میں گزارش کی اور آیت اتری، پھر امہات المومنین سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملحوظ رکھنے کی بات کہی اور اس پر قرآن کی آیت اتری، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس وقت جب کہ شراب کی حرمت نہیں اتاری گئی تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں خرابی ہے، اس میں برائی ہے، یہ کہا جا رہا تھا اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب اور جوئے کا گناہ ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے، یہ کہا جا رہا تھا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، لیکن تحریم اتاری نہیں گئی تھی، حرمت اتاری نہیں گئی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں بالکل صاف صاف حکم اتار دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتاری گئی، یا ایوہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ ارشاد ہوا کہ شراب اور جوا اور بتوں پر چڑھائے جانے والی چیزیں، نذرانے اور پھانسی کے تیر، یہ سب شیطانی عمل ہے، ناپاک چیزیں ہیں، غلط کام ہے، برائی اور بے حیائی کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوئے میں، شراب میں لگا کر تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک دے، تو کیا اب تم رکو گے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو گے؟ شراب کو چھوڑو گے؟ جوئے کو چھوڑو گے؟ یہ ارشاد ہوا۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منافق کے نماز جنازہ کی امامت کے سلسلے میں اشکال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نماز پڑھا رہے ہیں، حالانکہ یہ شخص منافق تھا. ان کو اشکال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو پڑھا دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھانے کے بعد آیت اتاری گئی اور اس میں منع کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کسی منافق کی نماز نہ پڑھائیں. لا تصلی علی احد منہم مات، جو شخص منافقین میں سے مر جائے آپ نماز مت پڑھائیے، نہ ان کی قبر پر جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جو مشرکین قید ہو کر آئے تھے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. 70 بڑے بڑے مشرک اور کافر تھے، کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ سب کی گردنیں مار دی جائیں، ان میں سے فلاں شخص ابو بکر صدیق کا رشتہ دار ہے، ان کو حکم ہو کہ اس کی گردن مار دیں. فلاں میرا رشتہ دار ہے، میرے سپرد کر دیجئے، میں گردن مار دوں گا. فلاں کا رشتہ دار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ رائے سخت معلوم ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی آیت اتاری گئی جس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ رائے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی زیادہ مناسب تھی اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے تھا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایسے عظیم انسان ہیں کہ ان کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی. اور پھر حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور بھی فضائل ہیں. ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ جنت میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ نے فرمایا زمین پر میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر عمر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سے منع فرماتے تھے. لا سمر بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات چیت نہیں. لیکن کبھی کبھی دینی معاملات میں، دینی امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ فرماتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. ادب دیکھیے، حالانکہ مشورہ ان دونوں شخصیات سے ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی رائے لیتے تھے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ادب دیکھیے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے مشورہ فرماتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. اسی حدیث کی بنیاد پر فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی دینی گفتگو کی جائے تو اس کی گنجائش ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عمر جس گلی سے تم گزرتے ہو اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. اور بھی بڑے فضائل ان کے ہیں جس کے بیان کرنے میں تفصیل ہوگی. اب جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ایک طرف ان کے یہ فضائل ہیں، ان کا یہ عظیم مقام ہے، ان کی یہ بلند شان ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا کی، جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اعتماد فرمایا، جن پر حضرت ابو بکر صدیق نے پورا اعتماد فرمایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ میں روئے زمین پر عمر ابن خطاب سے زیادہ افضل کسی شخص کو نہیں پاتا. اپنے بعد ان کے لیے خلیفہ بنائے جانے کی وصیت فرمائی. کسی نے اشکال کیا کہ حضرت وہ تو سخت مزاج آدمی ہیں اور حضور کے زمانے میں بھی اور آپ کے زمانے میں بھی وہ بہت سخت رہے، اب آپ ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، اب جب میں نہیں رہوں گا تو وہ امور خلافت کو اعتدال کے ساتھ انجام دیں گے.
اور اگر میں ان سے زیادہ بہتر کسی شخص کو پاتا تو اس کو خلیفہ بناتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 10 سال سے زیادہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور اسلام کو دور دور تک انہوں نے پھیلایا اور عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کیا کہ پوری دنیا میں وہ ضرب المثل ہو گئے، یہاں تک کہ گاندھی جی جیسے شخص کو یہ کہنا پڑا 1937 میں جب انتخابات ہوئے، ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارے لیے نمونے کی حکمرانی ابو بکر صدیق کی، عمر ابن خطاب کی ہے، اور انہوں نے اس زمانے میں وزیر بن جانے والوں کو نصیحت کی کہ ان کے طریقے پر چلو اور ان کے راستے کو اپناؤ۔ انہوں نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ خود پیون لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں اور اپنی رعایا کی خوشحالی کی فکر کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات، دریائے دجلہ کی موجوں میں آ کر کسی بکری کے بچے کی بھی موت ہو جائے گی تو مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب ان کا وصال ہونے لگا اور کسی نے کہا اپنے بعد ابن عمر کے لیے، عبداللہ ابن عمر کے لیے وصیت کر دیجئے، تو اس سے انکار فرما دیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانا گوارا نہیں کیا، بلکہ اپنے بعد چند افراد کو منتخب کیا کہ یہ لوگ اپنے میں سے کسی شخص کو خلیفہ طے کر لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس شورا میں انہوں نے شامل کیا تھا، اپنے صاحبزادے کو شامل کیا تھا، لیکن یہ بھی فرما دیا تھا کہ عبداللہ کے بارے میں خلافت کی بات طے نہیں کی جائے گی، وہ رائے دیں گے، مشورے میں شریک ہوں گے، لیکن ان کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ کیسا عدل ہے، کیسا انصاف ہے، معاملات کی کیسی صفائی ہے، کیسی دیانت اور امانت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ ہے کہ اگر اس کو اسلامی تاریخ سے نکال دیا جائے تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں پھر اسلام کی تاریخ میں کیا چیز باقی بچتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں علی کی اولاد ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ سارے فضائل حضرت علی کے کھاتے میں ڈال دوں، لیکن عمر کی شخصیت وہ ہے جو اپنے آپ کو منوائے بغیر نہیں چھوڑتی، اور اگر ان کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر کیا باقی بچتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انگریز مستشرق نے لکھا کہ اگر 10 سال وہ اور زندہ رہ جاتے تو ساری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا۔ انہی کے زمانے میں عراق اور بیت المقدس اور یمن والارض، ہم آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کے دروازے دہانے ان پر کھول دیتے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بوقت تہجد یہی آیت پڑھ کر اپنے اہل خانہ کو جگاتے تھے اور عبادت کے لیے متوجہ فرماتے تھے۔ خود رات بھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر رہتے اور گڑ گڑاتے اور روتے۔ اللہ اکبر، کیسا خوف ان کے دل کے اندر تھا۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ رات کو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ اذا الشمس کوورت، سورہ تکویر پڑھ رہے تھے، اور یہ آیت انہوں نے تلاوت کی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ نام اعمال کھول دیا جائے گا، نام اعمال سامنے کر دیا جائے گا، انسان کی برائیاں، اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں، اس کی معصیتیں سب اس کی نگاہ کے سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی، ساری چیزیں اس کی نگاہ کے سامنے کھول دی جائیں گی، ایک ایک چیز خدا تعالیٰ کے ہاں موجود ہوگی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، رائی کے دانے کے برابر کوئی بھلائی ہے، کوئی برائی ہے، سب موجود، سب انسان کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ سورہ یاسین شریف میں ارشاد ہوا 23ویں پارے میں کہ زبان پر، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ پیر سے ہم گفتگو کریں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ جو کچھ دنیا میں وہ گناہ کمایا کرتے تھے۔ تو یہ آیت تلاوت کی، قیامت کا منظر گویا کہ نگاہ کے سامنے آ گیا اور ایسا اثر ہوا کہ رو پڑے، قرآن پاک کی آیت تلاوت فرما کر رو پڑے اور اس کے بعد غش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے،
اور ایسے بیمار ہوئے کہ 1 مہینے تک لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے رہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے رہے۔ ایک رات کو تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ طور کی آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اللہ تعالیٰ کا، تیرے پروردگار کا عذاب آ کر رہے گا اور کوئی نہیں ہے جو تیرے پروردگار کے عذاب کو ہٹا سکے، کوئی نہیں ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے آنے والی مصیبت کو ٹال سکے۔ بس یہ آیت تلاوت فرمائی اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ان پر طاری ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی دن گشت پر نکلے ہوئے تھے، جو کہ ان کا معمول تھا، راتوں کو خبرگیری کے لیے، رعایا کو دیکھنے کے لیے اور ان کے اعمال کی نگرانی کے لیے چلتے پھرتے تھے، لوگوں کی خبرگیری کرتے تھے، مکانات کے پاس سے گزرتے تھے، غریبوں اور ستم رسیدہ انسانوں کی حاجت روائی فرماتے تھے۔ گزر رہے تھے، گلی سے گزر ہو رہا ہے، ایک مکان میں اندر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، اس نے تلاوت کرتے کرتے آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع۔ حضرت عمر ابن خطاب سواری پر سوار ہیں، آیت سنی اور رونے لگے اور سواری سے اتر گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آخرت کی یاد تازہ ہو گئی، خدا تعالیٰ کا خوف رگ و ریشے میں پیوست ہو گیا اور اعضاء و جوارے پر خشیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لوٹ کر آئے اور بیمار ہو گئے۔ ایسے مضبوط دل کے انسان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہت بہادر شخص تھے، بہت مضبوط دل کے انسان تھے۔ جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہہ دیا کہ آج میں نے عمر کے چہرے میں کچھ نرمی دیکھی، تو دوسرے شخص جھڑک کر کہنے لگے، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ما آمن عمر حتی آمن حمار خطاب، اگر خطاب کا گدھا بھی ایمان لے آئے گا، عمر ایمان لانے والے نہیں۔ ایسی سختی ان کے اندر تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کیسی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا کیسا خوف ان پر طاری ہوا کہ آیت سنی ہے اور رو رہے ہیں اور بیمار ہو گئے، شدت تأثر سے بیمار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ اللہ کا خوف بڑی مبارک چیز ہے۔ رأس الطاعت مخافت اللہ، ارشاد فرمایا گیا کہ تمام طاعات کی جڑ اور بنیاد اللہ کا ڈر ہے۔ یہ جو قرآن پاک میں بار بار خشیت کا، خوف کا، تقوی کا ذکر آیا ہے، وہ اسی لیے کہ اصل الاصول اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا وہ کامیاب ہوا، جس کے دل میں اللہ کی خشیت آ گئی وہ گناہ سے بچنے والا بنا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آ گیا طاعات کی طرف وہ لپک کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے انسان خلوت و جلوت میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ اللہ کے ڈر کی بنیاد پر انسان نافرمانی سے اور معاصی سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا ڈر بہت ہی بڑی چیز ہے، انسان کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، وہ یہ سوچتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ کی پکڑ آ جائے، خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے مطمئن ہو گئے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر کی طرف سے بالکل اپنے آپ کو انہوں نے بے خوف کر لیا۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ غافل ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے خوف ہونا یہ منافقت کی نشانی ہے، خوف زدہ رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ڈر لگا رہنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مومن ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو عظیم محدث ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ رات کے بستر پر لیٹتے تھے، اس طرح کروٹیں بدلتے تھے غم اور صدمے کی وجہ سے کہ لوگ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا، اور اس وقت وہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے خطاب کر کے کہتے تھے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت کس درجے کی ہے کہ بستر پر ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ من یصبر علی اخذہ،
لأن أخذه علیم شدید، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ پر کون صبر کر سکتا ہے؟ کون ہے ایسا مائی کا لال جو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جائے؟ پھر کہتے تھے کہ اللہ کی پکڑ تو بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی سخت ہے۔ مومن ہر وقت ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ایمان چھین لیا جائے، میرے دل سے نور ایمان کھینچ لیا جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں یہ بات ہے کہ جب ان کا وصال کا وقت آیا، موت کے آثار ظاہر ہو چکے، آخری وقت ہے، رونے لگے۔ کوئی شخص کھڑا ہوا تھا، وہ ان کے مقام سے واقف نہیں، اس نے کہہ دیا کیا آپ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے زمین سے کوئی معمولی سی چیز اٹھائی، اس کے بعد کیسی بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر۔ صالحین، بزرگان دین، ائمہ، محدثین، ان کے دل کیسے بنے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ واللہ لذنوبی اہون عندی من ھذا، کہ اللہ کی قسم میرے گناہ میری نگاہ میں اس ذرے سے زیادہ ہلکے ہیں، اس ذرے سے زیادہ بے حیثیت ہیں۔ مجھے تو یہ ڈر لگا ہوا ہے، مجھے تو یہ خوف ہے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں، انی اخاف ان اسلب الایمان من قبل ان اموت، میں تو اس لیے ڈر رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میرا ایمان موت سے پہلے چھین نہ لیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ بوقت انتقال کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ صاحبزادے کو حیرت ہوئی، یہ کیا بات ہے، کلمے کی تلقین ہو رہی ہے اور کہتے ہیں ابھی نہیں۔ انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ شیطان ظاہر ہوا اور کہہ رہا ہے کہ احمد تم تو بچ گئے، تم تو میرے مکر و فریب سے محفوظ رہ گئے۔ تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں کہ نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے تیرے فتنے سے پورا امان نہیں ہے، پورا امن نہیں ہے۔ یہ کیفیت انسان کی ہو، الایمان بین الخوف والرجاء، امید بھی ہو، خوف بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ ایمان کی نشانی ہے، خدا تعالیٰ کا خوف یہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دینے والی چیز ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ بات تحریر کی ہے کہ اذا كان العبد به اعرف واليه اقرب كانت هيبته واجلاله في قلبه اعظم، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کو زیادہ پہچاننے والا ہوتا ہے، خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی عزت و تکریم انسان کے دل میں اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی جس کو معرفت کا جتنا اونچا مقام حاصل ہوگا اور جس کو قرب کا جتنا اونچا مقام حاصل ہوگا، اس کے دل میں اسی درجے خشیت ہوگی، اس کے دل میں اسی درجہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تکریم ہوگی۔ انسان جتنا اللہ سے قریب ہوگا اسی کے بقدر اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت حاصل ہوگی۔ یہ سالکین کے لیے، تصوف کی راہ پر چلنے والوں کے لیے اہم نقطہ ہے کہ انسان جیسے جیسے اللہ سے قریب ہوتا جائے گا خشیت بڑھتی جائے گی۔ اور اس ارشاد کی روشنی میں اگر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان واقعات کو دیکھا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ معرفت کے اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کے کس اونچے مقام پر فائز تھے۔ ایک آیت سن رہے ہیں یا ایک آیت تلاوت کر رہے ہیں اور غش کھا کر گر جا رہے ہیں، آنسو رواں ہو جا رہے ہیں، جسم لرزاں اور ترسا ہو جا رہا ہے اور شدت تأثر سے بیمار ہو جا رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف ان کی خشیت کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف معاملات کی صفائی کی یہ حالت ہے کہ ایک موقع پر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت سلمہ ابن الاکوع کو دیکھا کہ بیچ راستے میں وہ چل رہے ہیں، راستے کے آداب کا خیال نہیں رہا اور بیچ راستے میں چل رہے ہیں، راہگیروں کو کچھ تکلیف ہو رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار چاہ رہے ہیں، ہاتھ میں درہ ہے، انہوں نے ہلکے سے درے سے ان کو مار دیا اور تنبیہ کی کہ راستے کے کنارے چلیں، اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ معمولی سی بات تھی، نہ حضرت سلمہ نے اس کو محسوس کیا اور نہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سخت سزا ان کو دی تھی، ہلکی سی ایک مار ماری آگے بڑھ گئے۔ ایک سال پورا گزر گیا، پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بوقت ملاقات یہ بات ارشاد فرمائی، کہیں راستے ہی میں ملاقات ہوئی، ارشاد فرمایا کہ سلمہ حج کا ارادہ ہے، اس سال حج کے لیے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ارادہ تو ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر اپنے دولت گدے پر آئے، اور اس کے بعد اپنے پاس سے 600 درہم ان کو دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے قبول کر لیجئے، وَاسْتَعِنْ بِهَا عَلَى حَجِّ، یہ دراہم لے لیجئے اور اس سے حج کے کاموں میں مدد حاصل کیجئے، حج کے مصارف میں اس کو لے آئیے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اس مار کی وجہ سے ہے جو میں نے آپ کو پچھلے سال ماری تھی، یعنی وہ جو ہلکی سی ایک مار دی تھی وہ بھی ان کی غلطی پر تنبیہ کے لیے، ارشاد فرمایا یہ اس کے عوض کے طور پر ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حیران ہوئے، انہوں نے کہا ما ذکرتها یا امیر المومنین، امیر المومنین میرے ذہن میں بھی وہ بات نہیں رہ گئی، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کیسے جواب دیا؟ فرمایا فواللہ ما نسیتها، کہ تمہیں یاد نہیں ہے لیکن میں تو اسے بھولا نہیں، ایک چھوٹی سی بات تھی اسے یاد رکھا اور پھر اس کا عوض عطا کیا اور کہا کہ اس غلطی کو معاف کر دیا جائے اور یہ عوض قبول کر لیا جائے۔ یہ معاملات کی صفائی کا عالم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر نکلے، رات کا وقت ہے، مدینے کے قریب قافلہ آیا ہوا ہے، اور تشریف لے گئے خبر گیری کے لیے، اور ایک خیمے سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر کہا کہ اس کو دودھ پلا دو، اس کی ماں سے کہا دودھ پلا دو، بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر آگے بڑھے، ادھر بچے کو ماں نے دودھ پلایا اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں بچہ رونے لگا۔ حضرت عمر نے آواز سنی، پھر انہوں نے ٹوکا، پھر تیسری مرتبہ ٹوکا تو وہ خاتون کہنے لگی کہ او اجنبی انسان، تجھے ہم سے کیا لینا دینا، جا تو اپنا راستہ لے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو پیٹ بھر کر دودھ پلا کیوں نہیں دیتی ہو، یہ بار بار روتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جا اپنا راستہ لے، تجھے ہم سے کیا لینا دینا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ جب بچے کا دودھ چھوڑا دیا جائے تو بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری ہوگا۔ میں غریب بیوہ عورت ہوں، بچے کا دودھ چھوڑا رہی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو جائے اور بیت المال سے کچھ ملنے لگ جائے جس سے گزر بسر آسان ہو جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر رو پڑے اور اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے تھے ابن الخطاب کم قتلت من اطفال المسلمین، کہ ابن خطاب کے بیٹے تو نے کتنے مسلمان بچوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر مسجد تشریف لے آئے۔ ایک وفد آیا ہوا تھا، کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے کسی دوسرے علاقے سے۔ اس وفد کے ایک شخص نے حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ سے کب ملاقات ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ صبح مسجد میں مل لیجئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مسجد میں وہ شخص ٹھہرا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ آدھی رات کو میں نے مسجد میں عجیب منظر دیکھا، ایک ستون کے پیچھے ایک شخص رو رہا ہے، دعا مانگتا ہے اور اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی کہ میں تجھ کو مبارکباد دوں، یا تیری توبہ رد کر دی گئی کہ میں تجھ کو ملامت کروں، میں تجھ کو کوسوں، میں نہیں جانتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کا رونا دیکھتا رہا، الفاظ سنتا رہا، اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا میری توبہ قبول ہوئی کہ میں اپنے نفس کو مبارکباد دوں، یا توبہ رد کر دی گئی کہ میں اپنے آپ کو ملامت کروں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ صبح سویرے جب میں مسلمانوں کے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو قسم بخدا رات کو ستون کے پیچھے رونے والا شخص اور مسلمانوں کا خلیفہ دونوں ایک ہی انسان تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب اس واقعے سے اتنا متاثر ہوئے کہ مسجد میں آ کر اللہ کے آگے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اپنے نفس کو ملامت کر رہے ہیں، اور پھر صبح سویرے اعلان فرمایا کہ اب سے بیت المال سے ولادت کے دن ہی سے بچوں کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔
کیسی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری اور پیشی اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس ان کے دل میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے حاکم اور گورنر تھے۔ وہاں انہوں نے ایک سپاہی کو سزا دی اور سزا کے طور پر 20 درے مار دیے، اس کے سر کا بال مونڈ دیا۔ اس سپاہی نے اپنے سارا بال جمع کیا، کپڑے میں رکھا اور لے کر آیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا، مدینہ طیبہ آیا، اور اس نے سلام کرنے کے بعد وہ کپڑے میں بندھے ہوئے بال حضرت عمر ابن خطاب کے گود میں یوں پھینک دیا، ان کے اوپر پھینک دیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے اور ایک ادنا سپاہی بال ان کے اوپر پھینک دیتا ہے، اور یہ سخت جملہ کا ہاکذا یعاملنا عمال، آپ کے گورنر اور آپ کے حاکم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، یہ برتاؤ کرتے ہیں، غصے میں ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیسا تحمل ہے، کیسی برداشت ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس شخص نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ ایک معمولی غلطی پر ابو موسیٰ اشعری نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور اس طرح میرے سر کے بال مونڈ دیے اور 20 درے مجھ کو لگائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے حکم بھیجا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو سزا بدلے کے طور پر 20 درے مارے جائیں اور ان کے بھی بال مونڈ دیے جائیں۔ خط پہنچا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابی رسول ہیں، انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا امیر المومنین کا حکم نافذ کیا جائے گا اور مجھے درے مارے جائیں اور میرا بھی بال مونڈ دیا جائے۔ یہ سن کر اس سپاہی کا دل پسیج گیا۔ فوراً اس نے کہا کہ حضرت آپ بڑے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا، میں معاف کرتا ہوں، میں آپ سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس فوجی اور سپاہی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیا۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک شخص، ایک ادنا سپاہی امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کو اس طرح مخاطب کرتا ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب کا تحمل ہے کہ اسے برداشت فرماتے ہیں۔ یمن سے کپڑے آئے تھے، چادریں آئی تھیں جو لوگوں میں تقسیم کی گئیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک چادر دی، خود ان کے حصے میں بھی ایک چادر آئی اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے حصے میں بھی ایک چادر آئی۔ جمعہ کا دن تھا، خطبہ دینے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اسی چادر کا بنا ہوا لباس جسم پر تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا قد اونچا تھا، بلند قامت تھے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب صحابہ کے درمیان ہوتے تھے تو اتنے بلند قامت تھے کہ لوگ دور سے دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ اور لوگ پیدل ہیں اور حضرت عمر ابن خطاب گھوڑے پر سوار ہیں۔ بلند قامت انسان تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے اور اسی چادر بنا ہوا لباس جسم پر تھا۔ ارشاد فرمایا اسمعوا اطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اتنے میں بھری مسجد میں شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا لا سمعا ولا طاعتا، نہ بات سنی جائے گی نہ اطاعت کی جائے گی، نہ کوئی بات سنی جائے گی نہ کوئی حکم مانا جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ ایسا سخت جملہ اس نے استعمال کیا، لیکن حضرت پوچھ رہے ہیں کیوں ایسی بات کہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ یمن سے جو چادریں آئی تھی سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی اور آپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، لیکن جو لباس آپ نے پہنا ہے وہ ایک چادر سے نہیں بن سکتا، آپ اونچے قد کے آدمی ہیں، دو چادروں سے بنا ہوا لباس معلوم ہوتا ہے، تو ایک چادر آپ نے زائد لے لی، مسلمانوں کا جتنا حق تھا اس سے زائد آپ نے لیا ہے، اور اس لیے نہ آپ کی بات سنی جائے گی اور نہ آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹا تم بیان کرو۔ وہ کڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ دو چادروں سے بنا ہوا لباس ہے، لیکن میرے والد اونچے قد کے ہیں، ایک چادر سے لباس نہیں بن پاتا، اس لیے میں نے اپنی چادر بھی اپنے والد کو
تحفے کے طور پر دے دی اور 2 چادروں سے ان کا لباس بنا اور وہی لباس پہن کر حضرت امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے عرض کی تو اس شخص نے فوراً کہا کہ اب ارشاد فرمائیے، اب آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی اطاعت کی جائے گی، نسمع و نطیع، ہم سنیں گے بھی، ہم اطاعت بھی کریں گے۔ آپ تصور کیجئے کہ بھرے مجمع میں جمعہ کے دن وقت کے امیر کو، خلیفہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اتنے عظیم انسان کو ایک شخص ٹوکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نہ بات سنیں گے نہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن ان کی پیشانی پر بل بھی نہیں آتا اور وضاحت کرتے ہیں وہ اور تحمل کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ یہ تحمل بہت بہترین صفت ہے، حلم اور بردباری انسان کو آگے بڑھانے والی چیزیں، بہترین صفات میں سے ایک صفت تحمل کی صفت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفات سے آراستہ کیا گیا تھا ان میں اعلیٰ ترین صفت تحمل تھی، اور اسی کی تعلیم و تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی اور ان کے اندر بھی تحمل کا مزاج پیدا ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اور بہت سے واقعات ہیں جن کے بیان کرنے کا وقت نہیں۔ آخری بات سن لیجئے کہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، عام طریقے پر سورہ یوسف کی وہ تلاوت فرماتے تھے، لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے، یا اسفا علی یوسف وبیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، جس آیت میں یعقوب علیہ السلام کے غم و علم کا تذکرہ ہے اور ان کی آنکھوں کی بینائی کے چلے جانے کا ذکر ہے۔ وہ آیت تلاوت کی کہ اتنے میں ابو لولو فیروز مجوسی صف سے نکلا، ایک مجوسی انسان، اور اس نے حضرت عمر ابن خطاب پر خنجر سے حملہ کر دیا اور 6 وار کیے جن کی وجہ سے حضرت کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اشارہ کیا، نماز مکمل کی گئی اور پھر ان کو گھر لے جایا گیا، زخمی حالت میں ہے، گھر لے جایا جا رہا ہے، پیٹ پھٹ چکا ہے اور حالت نازک ہو چکی ہے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ بار بار دہراتے تھے، فرماتے تھے حل اکملت الصلاۃ، کیا میری نماز مکمل ہوئی؟ حل اکملت الصلاۃ، کیا میری نماز مکمل ہوئی؟ موت اور زیست کی کشمکش میں ہے لیکن اس کی فکر ہے کہ کیا نماز میری پوری ہوئی، کیا نماز میری پوری ہوئی۔ آپ تصور کیجئے کہ نماز کا کیسا اہتمام تھا اور نماز کی کیسی رغبت اور کیسا شوق دل میں ہے، اور یہ بھی کہ زخمی حالت میں پڑے ہیں لیکن اشارہ کرتے ہیں کہ نماز پوری کی جائے، اور نماز کی تکمیل کے بعد انہیں اٹھایا گیا جب تک ان کا خون بہتا رہا، زخمی حالت میں مسجد نبوی میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر لے جایا گیا اور صحابہ، بڑے بڑے صحابہ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، بیمار پرسی کے لیے، اور مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر حکیموں اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے۔ دوا پلائی گئی اور دودھ پلایا گیا تو وہ پیٹ سے نکل گیا، تو طبیبوں نے نا امیدی ظاہر کر دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے آنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے اس وقت حضرت امیر المومنین کے فضائل بیان کی اور کہا، اے امیر المومنین، آپ وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی اور خوش دنیا سے گئے، حضرت ابو بکر راضی اور خوش گئے، اور آپ کا زمان خلافت رحمت ثابت ہوا اور آپ کا قبول اسلام کے لیے تقویت کا ذریعہ ہوا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی مدد عطا کی۔ فضائل بیان کیے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ پھر سے اس کو دہراؤ، اور حضرت ابن عباس نے پھر سے اس کو دہرایا۔ آخر میں یہ بھی کہا کہ آپ نے سعادت کی زندگی پائی، اب شہادت کی موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، کیسی خوشبختی ہے آپ کے لیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی، ارشاد فرمایا، لیتنی انجو کفافا، کاش میں برابر سرابر قیامت کے دن چھوٹ جاؤں۔ اور ایک روایت میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر پوری زمین بھر کر سونا چاندی مجھ کو دے دیا جائے تو وہ سب میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے دوں گا۔ بوقت وصال اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ مجھ کو زمین پر
مٹا دو اور میرا رخسار زمین پر رکھ دو، مٹی پر رکھ دو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے عمر کے لیے اور اس کی ماں کے لیے اگر اسے بخشا نہ جائے، ہلاکت ہے عمر کے لیے اور اس کی ماں کے لیے اگر وہ بخشا نہ جائے۔ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے وقت ایسی کیفیت ہے کہ کہتے ہیں ہلاکت ہے عمر کے لیے اور اس کی ماں کے لیے اگر وہ بخشا نہ جائے، اور یہی کہتے کہتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کے اسوے اور نمونے پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا